یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ریا کا شائبہ ہی نہیں، دروازے مکفل ہیں، اور کبھی سجدے میں بیوی ہے، کبھی سجدے میں شوہر ہے، کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکوع میں ہے، کبھی یہ رکوع میں ہے وہ قعدے میں ہے، سجدہ ریز ہے میاں بیوی۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر۔ اور اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں، یہ ٹینشن فری حدیث ہے، آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی، اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ فالعدل فی الغضب والرضا، عدل کرنا ہے غصے کی حالت کے اندر بھی اور خوشی کی حالت کے اندر بھی۔ آپ اگر جج بنے ہیں، منصف بنے ہیں، پنچایت میں آپ کو بڑا بنا لیا گیا ہے، تو پھر ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات 12 بجے عدالت لگائیں یا دن کے اجالے میں لگائیں، لیکن کریں انصاف، پھر تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اگر تم عدل نہیں کرو گے، اگر تم انصاف نہیں کرو گے، تو قیامت کے دن جو ظالم قاضی ہوگا اس کو لٹکایا جائے گا۔ ہم لوگ تو جانتے نہیں ہیں عربی، لیکن عرب تو جانتے تھے کہ محمد کا معنی کیا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کے میٹنگ کی، صحیح بخاری میں روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو تم تو اہل زبان ہو نا، اور محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، کہا پھر ایک کام کرو، یا محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم عیب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، بھوگس تھا، بھرا ہوا تھا نس نس میں، کہا ہم نام بدل لیتے ہیں۔ جی بدل لیں، کیا بدلیں گے؟ کہا مزمم رکھ لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو وہ اس طرح مزمم کہہ کے اپنے خبث باطن کا اظہار کرنے لگے۔ تو کسی صحابی نے سنا، دل دکھا، حضور کی خدمت میں آیا کہ حضور وہ مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے رب نے ان کا منہ کیسے پھیر دیا؟ یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ کسی مزمم پر لعنتیں کر رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ ابو لہب ابو جہل سے لے کے دجال تک، الکفر ملت واحدہ، کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ چراغ کبھی آپ کو جھلملاتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے، اتنا سرمایہ لگایا مسلمان پھر ابھر گئے۔ منگولوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا، دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، 1.25 لاکھ لاشیں تہ خانوں سے ہم نے نکالی، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھ پائیں گے۔ لیکن ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کا کام لے لیتا ہے۔ واللہ متم نورہ، وہ اس نور کو ہر صورت میں پورا کر کے دکھائے گا۔ یقین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، یہ چراغ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، کہ دین غالب ہوگا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبی کی چٹائی میں بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے، اسلام نہیں بدلا۔ اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا۔ اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام
ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مآب زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور پنجگانہ سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ اپنا منہ اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ یہ دین، ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا۔ اللہ نے ایک بار ہی زندگی دی ہے، دوسری بار یہ زندگی نہیں ملنی۔ یہ تجربات کی بھیٹ نہ چڑھائیں اور اپنی تمناؤں کی بھیٹ چڑھا کے زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو برباد نہ کر دیں۔ اس زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے والے کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق گزاریں، جن کے اسلوب زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ سب سے پہلی چیز کہ نیتوں کا حسن، دوسری چیز اپنے وقت کی قدردانی اور اپنی زندگی سے لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو نکال دینا، تیسری چیز جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور چوتھی چیز حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اور جو درمیان میں شبہ والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کیجیے، اور 5ویں چیز ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے طرز معاشرت سے، ہمارے انداز زندگی سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔